ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور اسی طرح سے حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو۔ اگر میاں بیوی نے مباشرت کی ہے یا دوران نیند احتلام کی وجہ سے حالت جنابت طاری ہو گئی ہے، یا عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں پیریڈز اور مینسز اور جو بھی چیزیں ہیں، حیض و نفاس جس کو کہتے ہیں فقہ کے اصطلاح میں، اس کے آنے سے ان پر جنابت طاری ہو گئی ہے، تو اس حالت میں وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ اس حالت سے باہر نہ آ جائیں۔ باہر آنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ غسل کر لیں۔ غسل کیا ہے؟ وہ طریقہ آپ کو پورا تفصیل سے ہم نے درس فقہ میں بیان کیا۔ اس کو کہتے ہیں جنابت کو حدث اکبر۔ ایک حدث اصغر ہوتی ہے نا، جو بے وضو ہونا۔ نواقض وضو پتہ ہے یا بھول گئے؟ نواقض غسل کیا ہے، نواقض وضو کیا ہے، یہ یاد رکھنی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جائیں، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جائیں۔ اور یہاں پر نماز کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے۔ ہر عبادت کے کرتے وقت طہارت کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو بھی تو ہم بغیر وضو نہ چھو سکتے ہیں، اور حالت جنابت میں تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ حالت جنابت میں ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ الا عابری سبیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سفر کی حالت میں ہو تو اس ٹائم تیمم کر کے بھی آپ، غسل کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، تیمم کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب ایک ایکسیپشنل صورت آ رہی ہے۔ ہم نے درس فقہ کے اندر اس آیت کا درس فقہ بھی ہو جائے گا آج۔ درس فقہ میں ہم نے جو حدث اصغر اکبر اور جتنے طہارت کے مسائل پڑھے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طہارت کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جاتی ہے۔ طہارت کے حصول کا دوسرا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر آپ مریض ہوں، مرض میں مبتلا ہوں، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہوں، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بڑا پیشاب یا پیشاب کر کے آیا ہو، یعنی کہ اپنے آپ سے نجاست کو دور کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی نے اپنی عورتوں سے تعلقات کو قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور حال یہ ہو کہ اس کو پانی نہ میسر ہو، اس کے پاس پانی موجود نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اسے چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، طہارت حاصل کرے۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے چہروں کا اور اپنے دونوں بازوؤں کا مسح کرے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اب تیمم کی اجازت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط اللہ نے بیان کی کہ پانی کا استعمال کرنے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور پانی استعمال کرنے سے تمہارا مرض بڑھ جائے، شدید بخار کی حالت ہے یا اور کوئی بیماری اس طرح کی جسم پر کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں، تکلیف ہے، زخم ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا سفر کی حالت میں ہو اور دوران سفر آپ کو پانی میسر نہ آئے۔ پہلے زمانوں میں تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ سفر پیدل ہوتے تھے اور پانی کے لیے پڑاؤ ڈھونڈے جاتے تھے، جگہ ڈھونڈی جاتی تھی جہاں پر قافلہ رکتا تھا، ہر جگہ پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوران سفر نماز کا وقت آ جائے اور وضو کی یا غسل کی حاجت ہو تو اب پانی نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم سے طہارت حاصل کر کے نماز جو بھی پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ یا جیسے ٹرین ہے، آج کل ریل گاڑی کے اندر پانی نہیں ہے، پانی ڈالا تھا ختم ہو گیا، نہ اپنے پاس پانی ہے نہ ریل گاڑی کے ڈبوں میں پانی ہے لیکن پینے کا ہے، اس سے پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اتنا ہے کہ صرف پینے کے لیے ہی کافی ہے، پینے کے علاوہ بچے گا نہیں، سفر لمبا ہے۔ پانی ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں ہے۔ قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی فری کا نہیں مل رہا، پیسوں سے مل رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے۔ پانی ہے، موجود ہے، لیکن پیسوں سے مل رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے جیب میں۔ پیسے ہیں لیکن ضرورت کے ہیں، ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ پانی ہے، فری میں مل رہا ہے، لیکن وہاں پر سانپ بیٹھا ہوا ہے، جائیں گے تو بھائی وہ تو مارے گا، جنگلی جانور اس کے ارد گرد، کنویں کے ارد گرد یا نلکے کے ارد گرد کوئی گھوم رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ ادھر جائیں گے تو جان کو خطرہ ہے۔ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی پانی پر قدرت نہ ہونے کی، پانی نہ ہونے کی، پانی پر قدرت نہ ہونے کی۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا۔
یعنی کہ مٹی کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے گی. اچھا پانی کے ذریعے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اس میں دو طریقے ہیں الگ الگ. چھوٹا حدث لاحق ہوا, حدث اصغر یعنی بے وضو ہوئے تو وضو کرنا ہے, اور اگر حدث اکبر لاحق ہوا, جنابت لاحق ہو گئی تو غسل کرنا ہے پورے جسم کو دھونا. لیکن تیمم کے اندر دونوں کا حکم ایک ہی ہے, حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو, دونوں صورتوں میں تیمم ایک ہی طریقے سے ہوگا, کیونکہ اللہ نے ساری باتوں کو جمع کر دیا. او جاء احد منکم من الغائط, جو شخص استنجا کر کے آئے, نجاست کو دور کر کے آئے واپس, او لامستم النساء, یا اپنی عورتوں سے قربت کر کے واپس آئے, دونوں صورتیں جمع ہو گئی نا, حدث اصغر بھی جمع ہو گیا, حدث اکبر بھی جمع ہو گیا. دونوں صورتوں کے اندر فلم تجدوا ماء, اگر پانی میسر نہ ہو, فتیمموا صعیدا طیبا, تو پاک مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. پاک مٹی کی شرط یہ ہے کہ ظاہراً زمین کے اوپر نجاست موجود نہ ہو. جس جگہ سے آپ تیمم کا ارادہ کر رہے ہوں وہاں پر پیشاب یا کوئی نجاست موجود نہ ہو, ظاہر نہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ ہوئی تھی لیکن وہاں پر سے جذب ہو گئی, ختم ہو گئی, جسم زمین کے اندر چلی گئی, اب وہاں پر نشان بھی موجود نہیں ہے, تو وہ زمین پاک کہلاتی ہے. پوری زمین کیا ہے؟ پاک ہے. نہ صرف زمین پاک ہے بلکہ زمین کی جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی تمام تیمم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں, جیسا کہ ٹائل, جیسا کہ درخت جو بنتا ہے زمین سے ہی بنتا ہے نا, قالین. اچھا اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہو لیکن ان پر گرد موجود ہو, زمین کی مٹی موجود ہو, گرد موجود ہو, تو ان سے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہ ڈیسک ہے, صحیح ہے, اس ڈیسک کے اوپر ہلکی ہلکی سی گرد موجود ہے. ریل گاڑی کے ڈبوں کی دیواریں اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے, سیٹ پہ گرد پڑی ہوئی ہے, آپ اس پر بھی ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں. یا تو زمین پر کرنا ہے یا جس چیز پہ گرد پڑی ہو اس پر کرنا ہے. اور تیمم کرنا کیسے ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 دفعہ زمین پر آپ نے ہاتھ مارنا ہے. پہلے 1 دفعہ ہاتھ مارنا ہے, ہاتھ مار کے اگر مٹی زیادہ لگ جائے, ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ ریتیلی زمین کے اوپر ہاتھ ماریں, وہاں پہ جب ہاتھ مارا تو ہاتھ تو مٹی سے بھر گئے, اب اس مٹی کو منہ پہ لگائیں گے تو بعد میں عجیب و غریب شکل ہو جائے گی. تو کیا کر سکتے ہیں, یوں ہاتھ مار کے اس کو جھاڑ بھی سکتے ہیں. جھاڑ کے پھر آپ نے پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا ہے, بس یوں ہی ہاتھ پھیرنا ہے, جس طرح مسا کرتے ہیں اس طرح ہاتھ پھیرنا ہے. ہاتھ پھیر لیا, پھر دوسری دفعہ ہاتھ مارا اور دائیں ہاتھ سے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا, یہ انگلیوں سے یہ کیا اور اس کو یوں, یہ آپ کا تیمم ہو گیا بس, اور کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ 2 شرائط ہیں تیمم کی. نمبر 1 نیت. ایک تو یہ ہے نا کہ جب ریل گاڑی چل رہی ہے چھکا چھک اور کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور مٹی اڑ رہی ہے اور آپ کے اوپر آگے گر رہی ہے تو آپ نے بولا میرا تیمم ہو گیا, ایسا نہیں. نیت کے ساتھ آپ نے مٹی کو استعمال پاکی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ اس کو استعمال کرنا. دوسری 2 دفعہ اس کو استعمال کرنا. یہ 2 شرائط اور فرائض ہیں تیمم کے صحیح ہونے کے لیے. نیت کے ساتھ آپ زمین پہ ہاتھ ماریں, چہرے پہ پھیریں, پھر نیت کے ساتھ ہاتھ ماریں اور پہلے یہ ہاتھ, پھر اس کے بعد دوسرا. اس طرح سے آپ کا تیمم ہو گیا. یہ تیمم آپ کا وضو کے بھی قائم مقام ہے اور غسل کے بھی قائم مقام ہے. اور جیسے یہ تیمم ٹوٹے گا کیسے, وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ ہوا خارج ہو گئی, خون نکل آیا جسم سے, پیشاب پخانہ کر دیا, وضو ٹوٹ گیا. صحیح ہے, سو گئے, وضو ٹوٹ گیا. غسل کب ٹوٹتا ہے؟ مباشرت کر لی, جنابت طاری ہو گئی, احتلام ہو گیا, غسل ٹوٹ گیا. تیمم کب ٹوٹتا ہے؟ پانی مل گیا, پانی پہ قدرت حاصل ہو گئی, تیمم ٹوٹ گیا. جو مجبوری تھی, جس مجبوری کی بنا پر تیمم کرنے کا آپ کو اجازت ملا, وہ مجبوری ختم ہو گئی, آپ کا تیمم ٹوٹ گیا. اب آپ نے وضو کر کے اگلا جو بھی عبادت کرنی ہے وہ وضو سے ہوگی, اب آپ کا تیمم سے نہیں ہو سکتا. اگر وہ مجبوری, وہ پریشانی جو آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے وہ مہینوں چلتی رہے تو آپ مہینوں تیمم کرتے رہے. ایک تیمم سے 2 نمازیں 5 نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن نواقض وضو میں سے کوئی نہ پایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ نواقض وضو بھی ہیں, تیمم کے ٹوٹنے میں نواقض وضو بھی ہیں, اور اضافی کیا ہے؟ پانی کا مل جانا, پانی پہ قدرت حاصل ہو جانا, مجبوری ختم ہو جانا. بیماری ہے جس کی وجہ سے تیمم پانی کا استعمال نہیں کر سکتے, بیماری سے بھلے چنگے ہو گئے, اب آپ تیمم نہیں کر سکتے, اب آپ کو وضو کر کے یا غسل کر کے ہی نماز پڑھنی ہے. تو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر. اب میں برکت کے حصول کے لیے جلدی سے حدیث مبارکہ بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں جس میں یہ تیمم کا بیان آیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ایک سفر میں گئے. یہ جنگ کا سفر تھا, غزوہ بنو مستلق, اس سے واپس آ رہے تھے. جب مقام بیدا
پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کے گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے رک گئے اور آپ کے ساتھ تمام قافلہ رک گیا. جس جگہ پہ رکے ظاہر سی بات ہے پلاننگ کے ساتھ تو پڑاؤ نہیں ڈالا تھا نا, ایک یعنی کہ ایکسیڈنٹلی پڑاؤ ڈالنا پڑا. تو وہاں پر نہ پانی تھا اور صحابہ کے پاس جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو صحابہ کرام نے میرے والد ابو بکر سے شکایت کی کہ تمہاری بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے ہم اس جگہ پھنس گئے, اور نماز کا وقت بھی قریب آ گیا. تو حضرت ابو بکر میرے پاس تشریف لائے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے زانوں پر سر رکھے ہوئے محو نیند تھے, آرام فرما رہے تھے. ابو بکر نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ تم نے رسول اللہ اور تمام صحابہ کو پریشان کر دیا اور ایسی جگہ روک لیا جہاں بالکل پانی نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کے پاس پانی ہے. ابو بکر ناراض ہو کر کے جو کچھ ان کے دل میں آیا کہتے رہے. ابا تھے نا, ابو تھے ظاہر سی بات ہے, کہتے رہے جو بھی کہنا تھا. اپنے ہاتھ سے مجھے میری کوکھ میں انگلیاں چبوتے رہے. مار تو سکتے نہیں تھے, نبی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں. تو فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیے رکھا کہ حضور کی آرام میں کوئی خلل نہ آئے, نہ منہ سے کوئی آواز نکالی نہ ہلی جلی. اور یقیناً ابو بکر بھی خاموشی سے ڈانٹ رہے ایسے ڈانٹ. یہاں تک کہ اسی حال میں یعنی کہ جب کہ لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا, صبح ہو گئی, اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. تو پھر نقباء میں سے سرداروں میں سے حضرت اسید بن حضیر نے کہا سب لوگوں کو جمع کر کے کہ آل ابو بکر یعنی ابو بکر اور اس کی اولاد کی پہلی برکت نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ابو بکر اور اس کی اولاد کی وجہ سے ہمیں کوئی آسانی ملی ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے اس اونٹ کو کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی, تو اسی اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا. تو یہ سارا بہانہ کس لیے بنا کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا تھا. وہ ہار جس اونٹ پہ بیٹھی تھی اسی کے نیچے دب گیا تھا, گر کے اس کے نیچے ہی دب گیا اور آس پاس ڈھونڈتے رہے, ملا ہی نہیں, تو اونٹ کے نیچے تھا ہار. تو مقصود کیا ہوا اس کا پورے واقعے کا کہ اللہ کے پیاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کا حکم امت کو عطا فرما دیا. بہانہ کیا بنا؟ ہار کا گم ہونا.